حماس کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ حماس کی جانب سے بھیجے جانے والے راکٹس اسرائیل کے لیے درد سر بن چکے ہیں، جبکہ شام کی سرزمین سے اسرائیل پر کیا بڑا حملہ ہوا ہے؟ ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ ایران نے اسرائیل کے خلاف شامی محاذ گرم کرنے کے لیے کون سا اہم قدم اٹھایا؟ اور پاکستان اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے بلوچستان میں کیا کرنے جا رہا ہے؟ ناظرین، اس کی تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے مسئلہ فلسطین پر پاکستان، ایران اور ترکی ایک ہو چکے ہیں اور یہ عمل اسرائیل کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران نے اپنے ہتھیار اسرائیل کے لیے روانہ کر دیے ہیں، جبکہ پاکستان کی گریٹ گیم بھی اسرائیل کو ناکو چنے چبوانے والی ہے، جبکہ ترک صدر رجب طیب اردگان اسرائیلی فوجیوں کے لیے بڑا جال تیار کر رہے ہیں۔ ترک صدر طیب اردگان نے گزشتہ روز ایک میڈیا بیان میں بین الاقوامی برادری کی بے حسی پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اسرائیلی دہشت گرد ریاست نے انسانیت سوزی کی تمام حدیں عبور کر دیں۔ مقبوضہ بیت المقدس کی حفاظت پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے اور اسرائیلی حملوں پر سیاسی مفادات کی وجہ سے آنکھ بند کی گئی، لیکن ہم فلسطینیوں پر ہونے والے اسرائیلی ظلم پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اسرائیل کی حمایت کرنے والے جان لیں کہ ایک دن ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ 2 روز قبل بھی ترک صدر نے ایک بیان میں کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی برادری اسرائیل کو سبق سکھائیں۔ اب تازہ ترین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ترک صدر نے اپنی حکومت اور اعلیٰ عہدیداروں سے ایک ہنگامی میٹنگ کی ہے اور فلسطین کی مدد کے لیے ایک جامع حکمت عملی طے کرتے ہوئے ترک افواج کو بڑے احکامات جاری کر دیے ہیں، جبکہ شام میں موجود ترک فورسز بھی اسرائیل کو دبوچنے کے لیے تیار ہیں اور اس ساری صورتحال میں ایران نے بھی ترکی کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے اور شامی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچانے کے لیے حکمت عملی طے کر دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ان زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو امریکہ کی سرزمین اور عالمی اسلام کی خاموشی کی وجہ سے اسرائیلی دہشت گردی کا دائرہ کار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فلسطین وہ مقام ہے جہاں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے۔ قبلہ اول دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عزت و تقدس کا مرکز ہے۔ قبلہ اول اور مسجد اقصی دونوں صہیونیت کے قبضے میں ہیں، وہاں مسلمانوں کے بچے اور عورتیں قتل ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر مختلف علاقوں پر فضائی حملے مسلسل 7ویں روز بھی جاری ہیں، جس کے نتیجے میں شہید افراد کی تعداد 200 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اب تک 1000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں غزہ میں خطرناک صورتحال کے باعث 17,000 سے زائد فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں، 10,000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ دہشت گرد ریاست نے درندگی کی تمام حدیں پار کر لی ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل جونیتھن کورنیکس نے خود میڈیا بیان میں بتایا ہے کہ غزہ کی پٹی پر حملے میں 160 جہاز، متعدد جنگی ٹینکس اور پوری اسرائیلی آرٹلری حصہ لے رہی ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل نے باقاعدہ جنگ چھیڑ دی ہے۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی صہیونیت صفاقی کی صورتحال اتنی خراب ہے کہ امریکن پارلیمنٹ کے اراکین بھی اس صفاقیت کے خلاف آوازیں بلند کر رہے ہیں، تاہم مغربی دنیا بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان، ایران اور ترکی نے مشترکہ طور پر اہم فیصلے کر لیے ہیں اور اب اسرائیل کے لیے آنے والا وقت بڑا کٹھن ہو سکتا ہے۔ شام کی سرزمین سے اسرائیل پر 3 راکٹس فائر کیے گئے، جن میں سے ایک راکٹ کو اسرائیلی ڈیفنس سسٹم نے خلا میں ہی روک دیا، تاہم 2 راکٹس اسرائیلی سرزمین پر آ گرے اور اس بارود نے تباہی مچا دی، جس سے کئی یہودی جہنم واصل ہو گئے۔ تاہم تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ایران نے شام میں موجود حمایت یافتہ ملاشیوں کو جدید ترین اسلحہ فراہم کرتے ہوئے
ہدایت کی ہے کہ اسرائیل پر خطرناک حملے جاری رکھیں تاکہ یہود قوم سکھ کا سانس نہ لے سکے، جبکہ ایران کی وہ سرحد جو غزہ کی پٹی سے جڑی ہوئی ہے، اس کے راستے ایران اور ترکی حماس کی مدد کر رہے ہیں۔ خفیہ خبر کے مطابق ایران نے انتہائی جدید اور خطرناک ترین راکٹ شام کی سرزمین میں پہنچا دیے ہیں، جنہیں یقینی طور پر آنے والے دنوں میں اسرائیل کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ نئی ڈیولپمنٹ اسرائیل کی موجودگی کے مترادف ہے۔ اردن سے ہزاروں فلسطینی بھی سرحد عبور کرنے کی کوشش میں ہیں تاکہ اسرائیلی کتوں کو سبق سکھا سکیں۔ ایک تشویشناک امر یہ ہے کہ امریکہ براہ راست اسرائیلی شرپسند حکومت اور اسرائیلی فوج کی مدد کر رہا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی حکومت اسرائیل کی واضح سرپرستی کی صرف مسلمان ہی نشاندہی نہیں کر رہے، بلکہ خود امریکی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ غلط کر رہا ہے۔ انسانیت کے خلاف سنگین جرائم، انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف مذمت کرنے کے بجائے امریکی کانگریس کے اراکین نے سیلف ڈیفنس کے نام پر اسرائیل کے فضائی حملوں کی حمایت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان، ایران اور ترکی نے اسرائیل سمیت مغربی دنیا کے لیے بڑا سرپرائز تیار کر رکھا ہے۔ پاکستان نے اس سارے معاملے کو باریک بینی سے پرکھتے ہوئے ایک اہم فیصلہ لیا ہے جس نے اسرائیل میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ ایک خفیہ خبر کے مطابق پاک فوج کی مشاورت سے شاہین نامی ایک میزائل کو بلوچستان منتقل کر دیا گیا اور کسی بھی ناگہانی صورت حال میں شاہین 3 میزائل اسرائیل کے پرہجے اڑا دے گا۔ پاکستان نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے قبل از وقت ہی تیاری شروع کر دی ہے اور اس خبر نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی بنیادیں تک ہلا کر رکھ دی ہیں، گویا کہ اسرائیل پر ایٹم بم گرا چکا۔ ناظرین گرامی، عالمی مبصرین اور عرب تجزیہ نگاروں کے مطابق اس وقت حماس ہی وہ واحد تنظیم ہے جو اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی علامت اور فلسطینیوں کی اکثریت اور اصولی موقف کے ساتھ فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری اور اسرائیلی ریاست کا قیام ناجائز ہے۔ فلسطین پر صرف فلسطینیوں کا حق ہے اور اسرائیلی ناجائز ریاست کو باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ اس موقف کو سامنے رکھتے ہوئے حماس پر سرے پیکار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عالم اسلام کے حکمران بھی مزاحمتی قوت کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی کہ دنیا میں 2.25 ارب مسلمان ہیں اور 57 اسلامی ممالک، مگر وہ فلسطینیوں اور مسلمانوں کے ساتھ حقیقی معنوں میں کھڑے نہیں۔ ان میں سے صرف نصف اسلامی ممالک بھی امریکہ اور اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو دنیا کی صورتحال مختلف ہوگی اور اندر سے کمزور یہود قوم کچھ ہی عرصے میں مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دے گی اور مذاکرات کی میز پر آ کر تمام مسائل مسلمانوں کی شرائط کے مطابق حل کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ عرب سمیت مسلم حکمرانوں کے لیے بھی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اسرائیل صرف سرزمین فلسطین تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ عظیم تر اسرائیل یعنی گریٹر اسرائیل کا گھناؤنا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس کی حدود میں سعودی عرب سمیت متعدد مسلم ممالک شامل ہیں۔ اس لیے ان سب کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے کہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو کر اسرائیل کو آگے بڑھنے سے روکیں۔ لیکن مسلمان ممالک کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، لیکن ماضی کی طرح کوئی بڑی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ لیکن وقت اور حالات کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان حکمران ہوش کے ناخن لے کر فلسطین اور امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہوں، ورنہ آنے والے وقت میں فلسطین کی آزادی تو ناوشتہ دیوار ہے، لیکن ان کی حکمرانی کا مستقبل اچھا نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ممالک حماس اور اسلامی تحریکوں کو اپنا دشمن سمجھنے کے بجائے مل کر کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنائیں اور پاکستان، ایران اور ترکی کا ساتھ دیتے ہوئے اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کو سرے سے ہی ختم کر کے رکھ دیں۔ اور اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، اپنی میزبان صدر راؤ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ دیکھتے رہیے چینل 51۔